السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر پلان کے مطابق پی پی ایس سی عربک کے پیپر کا اعلان 4 جون کو کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تیاری کے لیے 4 جون تک کا وقت بہت کم ہے۔ تیاری کے سلسلے میں ویسے تو میرے چینل پر لیکچرز اپلوڈ ہو رہے تھے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اور اگر اب اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے تو وقت بہت کم ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ جو موضوع ہیں اس کتاب کے اندر، اختبارات اللغت العربیہ میں علم الاصوات، علم الصرف، علم البلاغہ، علم العروض وغیرہ، اس طرح جو ترتیب کے ساتھ موضوع ہیں، ان میں سے صرف ان سوالات کو ٹچ کیا جائے جو اہم سوالات ہیں اور جن کا امکان زیادہ ہے کہ وہ پیپر میں آ سکتے ہیں، تو فقط ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ 4 جون تک میں نے سوچا ہے کہ صرف وہ سوالات کر لیے جائیں تو جو ہر موضوع کے اندر اہم ہیں۔ تو ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے علم الاصوات میں سے جو سوالات اہم ہیں ان کو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کہ علم الاصوات کہتے کسے ہیں؟ علم الاصوات ہے کیا؟ علم الاصوات کی تعریف ہے اس میں۔ اصل میں علم الاصوات علم اللسانیات کے فروع میں سے، علم اللسانیات کی کچھ فروع ہیں جس میں علم الاصوات، علم الصرف، علم النحو اور علم الدلالہ اور دیگر کچھ ہیں۔ پھر علم الاصوات کی آگے انہوں نے یہاں نیچے اس کی کچھ اقسام بیان کی ہیں: علم الاصوات وصفی، النطقی، السمعی، الفزیائی، التجریبی، التاریخی، وہ آگے سارے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال علم الاصوات کسے کہتے ہیں؟ العلم الذي يبحث في الأصوات المنطوقة من حيث نطقها وانتقالها وإدراكها وأثر بعضها على بعض إذ تجاوزت، يسمى علم الاصوات۔ تو یہ آلریڈی میں اس پہ اوپر لیکچرز بنا چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ وہاں میں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو صرف مختصراً اس کو حل کرنا ہے ہر سوال کو۔ تو یہ ابتدا ہے، آگے انشاءاللہ مختصر ان سوالات کو حل کریں گے جو اہم ہیں۔ تو اس میں علم الاصوات وہ علم جس میں بولے جانے والی آوازوں کے بارے میں بحث کی جائے، اور ان آوازوں کے نطق اور ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جو منتقل ہونے اور اس کے سمجھنے کے اعتبار سے جو بحث کی جاتی ہے گفتگو کے دوران، بعض آوازوں کا بعض پر جو اثر ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو بحث کی جاتی ہے اسے علم الاصوات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علم الاصوات میں اہم سوال جو ہے، دوسرا سوال بھی اسی طرح اس میں ہے کہ جو اوپر ہم گزر چکا ہے کہ علم الاصوات جو ہے یہ علم لسانیات کی فرع میں سے ہے۔ پھر آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ سوال ہے۔ چوتھے نمبر پہ بھی وہی چیز ہے جو اوپر تعریف کی گئی اس کے علم الاصوات کی، یہ بھی تعریف ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ، چینجنگ کے ساتھ وہی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات جو ہیں، یہ دیگر سوالات زیادہ اہم نہیں ہیں۔ آگے آ رہا ہے وہی اس کی اقسام آ رہی ہیں۔ یہ نطقی آ گئی، علم الاصوات النطقی، کہ العلم الذي يبحث في جهاز النطق البشری، یہ بولتے وقت انسان کے اندر بولنے کا جو آلہ ہے تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ انسان کے اس آلے کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے اور کیسے نکل رہی ہے۔ یہ سوال نمبر 8۔ اور اس کا بعض کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے وہ اثر کیا ہے، اسے علم الاصوات نطقی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد علم الاصوات یہ وصفی کی تعریف ہے۔ العلم الذي يبحث في وصف لغة من اللغات في مرحلة من المراحل أو زمن من الأزمان،
یہ علم الاسبات وصفی کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، وہ علم جو زمانوں میں سے کسی زمانے یا مراحل میں سے کسی مرحلے میں لغت میں سے کسی لغت کی وصف پر بحث کرے تو وہ علم الاسبات وصفی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد علم الاسبات سمعی ہے 10ویں نمبر پر، کہ وہ علم جو آوازوں کو العلم الذي يبحث في العملیہ السمعیہ وماہیت ادراک الاصوات یسمى، وہ علم جو آوازوں کو سمجھنے کی حقیقت میں بحث کرے اور سننے کی صلاحیت کے عمل پر بحث کرے اسے علم الاصوات السمعی کہا جاتا ہے۔ یہ 10 نمبر ہو گیا۔ 11 نمبر سوال ہے اس کے بعد، یہ بھی اہم ہے، یہ وہی ساری اس کی فروعات بیان کی جا رہی ہیں، تو اس میں سے یہ بہت اہم ہے، کوئی بھی فرع وہاں سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے علم الاسبات الفیزیائی، العلم الذي يبحث في حركة الصوت وذبذبته ودرجتها يسمى علم الاسبات الفیزیائی، وہ علم جو آواز کی حرکت اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے درجے کے بارے میں بحث کرے وہ علم الاسبات الفیزیائی کہلاتا ہے۔ 12 نمبر سوال، یہ بھی اسی قسم میں سے ہے، علم الاسبات التجریبی، یا اسے آلی بھی کہا جاتا ہے، العلم الذي يبحث في استخدام الأجهزة والآلات لرصد الصوت ودرجته ومخرجه يسمى، یہ وہ علم جس میں آواز کی مانیٹرنگ اور پیمائش اور اس کے درجے کی پیمائش اور اس کے مخرج کی پیمائش کے لیے جو مختلف آلات اور مشینوں کا استعمال ہوتا ہے، ان آلات اور مشینوں کے استعمال پر بحث کی جائے تو اس کو علم الاسوات التجریبی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علم الاسوات التاریخی، یہ سوال نمبر 13 ہے، یہ بھی اہم ہے، کہ العلم الذي يبحث في تطور الصوت عبر الازمان يسمى علم الاسوات التاریخی، یعنی وہ علم جو آوازوں کی ترقی پر زمانے کے اعتبار سے بحث کرے کہ مختلف زمانوں میں کس طرح آوازوں نے ترقی کی، تو یہ علم الاسوات التاریخی کہلائے گا۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر جو ہے نا 23 ہے ہمارے پاس، یہ اہم ہے، یہ الالف والواو والیاء اذا سکنت وجانست حرکت ما قبلها تسمى حروف مد، یہاں حروف مدہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو یہ بیان کیے گئے ہیں الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں، اور ان کو کب حروف مدہ کہا جاتا ہے؟ اذا سکنت وجانست حرکت ما قبلها، کہ جب یہ ساکن ہوں اور ان کے ماقبل جو ہے ان کے ساتھ کوئی حرکت والا لفظ ملا ہوا ہو تو یہ حروف مدہ ہو جائیں گے۔ اس کی مثال جیسے یہ الف کی مثال لے لیں، کتاب، تو کتاب میں تا کے بعد جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے۔ اسی طرح آگے حروف، لفظ حروف ہے تو یہ حروف میں را کے بعد جو واو ہے یہ واو کی مثال ہوگی۔ اسی طرح قلمی، میم کے بعد جو یا آ رہی ہے یہ یا کی مثال ہوگی، یہ حروف مدہ ہے۔ آگے سوال نمبر جو ہے 23 کے بعد یہ 25، سوال نمبر 25 اہم ہے، کہ یہاں پہ پوچھا گیا کہ حروف لین کون سے ہیں، وہاں تھا الواو والیا اور الف بھی تھا، یہاں پہ صرف واو اور یا ہیں۔ اذ سکنت بعد غیر ما یجانسها او کانت متحرکا تسمى حروف لین، تو حروف لین کسے کہتے ہیں؟ یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ حروف لین اور حروف مدہ تو ایک جیسے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو اس میں فرق جو ہوتا ہے حروف لین اور حروف مدہ میں، حروف مدہ میں جو ہوتے حرکت موافق ہوتی ہے، جیسے کتاب، حروف، قلم، اگلے لفظ کے حرف کے ساتھ حرکت موافق ہوتی ہے، اور حروف لین میں حرکت غیر موافق ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے قول، اب واو جو ہے یہاں پہ یہ حرف لین شمار ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو حرکت ہے کاف کے اوپر وہ اس کے موافق نہیں ہے، یعنی پیش نہیں ہے، ضمہ نہیں ہے، وہ زبر ہے۔ تو اسی طرح یا کی مثال قریشن،
تو یہاں یا کے پیچھے جو را ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ غیر موافق ہے، تو یہ حروف لین ہے۔ تو حروف لین اور حروف مدہ کا فرق بھی سمجھ لیا۔ یہ 25 ہو گیا۔ 26 نمبر سوال جو ہے یہ بھی اہم ہے اس حوالے سے کہ تسمى الحروف الصحیحہ بالاصوات الصامتہ، کہ کو حروف جو ہیں صامتہ بھی ہوتے ہیں اور سائتہ بھی ہوتے ہیں اور شبہ سائتہ بھی، یہ تین قسمیں ہیں حروف کی۔ یہ سمجھ لیں کہ حروف صامتہ وہ ہوتے ہیں جو حروف صحیحہ ہوتے ہیں، اور حروف سائتہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ سوال نمبر 27 ہو گیا۔ تسمى حروف المد ومعها الحرکات الثلاث بالاصوات حروف السائتہ، تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو حروف مدہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو تین حرکات ہیں۔ حروف مدہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، الف واو یا، تو یہ حروف الف واو یا جو ہیں یہ حروف سائتہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو حروف ہیں تمام حروف وہ حروف صامتہ کہلائیں گے۔ تو اس کی تفصیل میں نے ویسے اپنے وہ جو علم الاصوات کا پہلا لیکچر ہے اس میں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 27 ہو گیا۔ 28 یسمون حروف اللین بالاصوات، یہ وہی بات ہے کہ شبہ سائتہ جو ہے یہ حروف لین جو ہوتے ہیں ان کو شبہ سائتہ بھی کہا جاتا ہے، یہ واو اور یا جو ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ تعریف کی گئی ہے صامت کی اور سائت کی، کہ سائت حرف کسے کہتے ہیں، صامت حرف کسے کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا 30 تک، اور 31 میں شبہ سائت کی تعریف کی گئی ہے، یہ میں نے اپنے لیکچر میں وہاں پہ بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ اہم نہیں ہے، سوال نمبر 38 اہم ہے کہ اعضاء النطق التي يمثلها الفك العلوی باقسامه تسمى الثابتہ، کہ بولنے کے وہ اعضاء جو اوپر والے جبڑے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں انہیں ان اعضاء کو ثابتہ کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا اہم ہے۔ اور نیچے والے جو اعضاء ہوتے ہیں الاعضاء النطق التي يمثلها الفك السفلی، جو ہمارے دو جبڑے ہیں، ایک اوپر والا جبڑا ہے ایک نیچے والا جبڑا ہے، تو نیچے والے جبڑا جو ہے عمومی طور پہ یہ حرکت کرتا ہے، اوپر والا جبڑا ایک جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ ویسے تو ہم جب بات کرتے ہیں بولتے ہوئے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دونوں ہمارا اوپر کا جبڑا اور نیچے کا جبڑا دونوں ہل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اوپر کا جبڑا اپنی جگہ پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، ابھی بھی آپ نیچے کے جبڑے سے بول رہے ہیں ہلا کے، اوپر کے جبڑے سے آپ کا جبڑا نہیں ہل رہا ہوگا، تو اس لیے اوپر والے جو اعضاء ہیں اوپر کے جبڑے کے ساتھ جو مخارج ہیں ان کو ثابتہ کہا جاتا ہے، جو نیچے ہوتے ہیں انہیں متحرک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 38 تھا، اور اس کے بعد یہ 39، سوال نمبر 39 بھی ہو گیا، یہ اسی میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ 40 ہے اعضاء النطق التي ينسب الیہا المخرج فی الغالب ہی ثابتہ، تو یہ پھر وہی بات اسی کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اوپر والے اعضاء جو ہیں ان کو ثابتہ کہا جاتا ہے، نیچے والے جو ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 41 یہ بھی تھوڑا سا اہم ہے، قد قسم الحلق بدورہ الی اقسام نظرا لاختلاف مخارج الاصوات، کہ اصوات جو ہوتی ہیں یعنی مخارج جو ہیں جہاں سے ہم آوازیں نکالتے ہیں یہ مختلف مخارج ہیں، ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان مخارج کی تھوڑی سی تقسیم کی گئی ہے۔ وہ جو حلق جہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس حلق کی تقسیم کی گئی ہے، تو وہ تقسیمیں کتنی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی، آگے وہ حصے بھی آ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے حصوں میں، 3 حصوں میں تقسیم کی۔ اقصى الحلق، اوسط، ادنیٰ۔ اقصى الحلق سے مراد یہ ہے کہ حلق کا بالکل دور کا حصہ جو سینے کی طرف موجود ہے، پھر اوسط جو درمیان ہے، اور ادنیٰ سے مراد جو منہ کی طرف بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 3 حصے حلق کے کیے گئے ہیں۔ یہ سوال نمبر 42 تھا۔ اسی میں سوال نمبر 43 اور 44 یہ بھی تھوڑے سے اہم ہیں، یہ تعریفات ہیں کہ من اعضاء النطق الذي هو مدخل تجویف الفم، وہ اللہات اسے کہا جاتا ہے،
حلق کے اندر ایک جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے ایک لٹکا ہوا باریک سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے حلق کا کوا کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منہ کی جانب، یعنی اگر ہم سینے سے گلے سے منہ کی جانب آئیں تو یہ کیا ہے، وہ مدخل تجویف فہمی، وہ منہ کی جانب آنے کا مدخل ہے، راستہ ہے، یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسے اللحات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد من اعضاء النطق الذي هو الجزء اللین من الفک الاعلی، کہ بولنے والے اعضاء میں سے جو اوپر کی جانب نرم حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، اسے الطبق کہتے ہیں۔ یہ اسے الحنک اللین بھی کہا جاتا ہے، طبق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منہ کے اندر کا جو بالائی حصہ یعنی تالو وغیرہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیل میرے پچھلے لیکچرز میں موجود ہے علم الاسوات کے، تو اس لیے اس کو مختصر یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 45، من اعضاء النطق الذي هو الجزء الصلب من الفك الاعلى وفي وسطه، یہ اسے غار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بولنے والے اعضاء جو ہیں یہ اوپر کے حصے کی جانب ہے، لیکن یہ سخت جبڑا جو ہے اوپر کی جانب، ایک تو نرم تالو ہے، ایک آگے کی جانب جو سخت ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسے الغار کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 46 ہو گیا۔ یہ اللثہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ من اعضاء النطق الذي يحتوي على الاجزاء المتعرجة المجاورة، جو وہ اعضاء جو دانتوں کی جانب جھکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں دانتوں کے ساتھ، جسے لثہ کہا جاتا ہے یا مسوڑا وغیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال نمبر 52 ہے، یہ اہم ہے تھوڑا سا۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قد عبر الخلیل عن المخرج، کہ خلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں ان کے نزدیک مخرج کو انہوں نے کس چیز سے تعبیر کیا، تو انہوں نے اس کو مدرج الحرف سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ پچھلے پیپرز جو ہیں پی پی ایس سی عربک کے، یہ سوال دہرایا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی ٹچ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 55، قد قال العلماء ان مخارج الاصوات العربیہ عدیدہ منها، مخارج اصوات جو ہیں یعنی جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں یہ وہی ہیں، لیکن ان کو الگ انہوں نے جمع کیے، اس لیے یہ الغار ہو گیا، اللثہ ہو گیا، الشفۃ السفلی ہو گیا۔ یہ چاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تینوں کے بارے میں یہ ٹھیک ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر یہ 55 کے بعد یہ 56 ہے، اس میں یہ اسماء بتائے گئے ہیں دانتوں کے، ثنایا اور رباعیہ، اناب، الضواحک، یہ دانتوں کے نام ہیں، تو یہ بھی آ سکتا ہے سوال۔ اس کے بعد سوال نمبر 57 ہے، یہ مخارج کی تعداد ہے، مخارج الحروف العربیہ کے مخارج، حروف عربی کے مخارج کی تعداد 16 ہے سیبویہ کے نزدیک، یہ سوال بھی اہم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 60، یہ تھوڑا سا اہم ہے۔ الصوت الذي يلتقي فيه عضو النطق الثابت والمتحرك التقاء محكما فينحبس الهواء لفترة ثم ينفرج العضوان فيندفع الهواء مسرعا محدثا انفجارا يسمى الصوت الشدید۔ یہاں صوت الشدید کی تعریف کے لیے سخت آواز، نرم آواز اور متوسط آواز، یہ 3 قسم کی آوازیں ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ سخت آواز کون سی ہوتی ہے، کہ جس میں ثابت اور متحرک جو اعضاء ہیں، یعنی اوپر والے اعضاء اور نیچے والے اعضاء مل کر کام کریں، اور اس میں ہوا کو کچھ وقت کے لیے روک لیا جائے اور پھر سختی کے ساتھ اس آواز کو نکالا جائے تیزی کے ساتھ، تو ایسی آواز کو سخت آواز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے نرم آواز کی تعریف ہے کہ صوت الذی یلتقی فی عضو النطق الثابت والمتحرک، یہ بھی آواز یہاں نرم آواز کی تعریف بھی اسی میں ہے کہ وہ دونوں اعضاء اس میں شامل حال ہوتے ہیں،
یعنی ثابت اور متحرک دونوں جو اعضاء نطق کے وہ ہوتے ہیں، لیکن آواز کو سانس کو روکا نہیں جاتا، آواز کو دبایا نہیں جاتا سختی کے ساتھ۔ اس کے بعد متوسط کی تعریف کی گئی ہے سوال نمبر 62 میں کہ الصوت الذي يضيق معه مجرى الهواء ضيقا لا يصل إلى درجة يكون له احتكاكا يسمى الصوت المتوسط، کہ آواز جو ہے اس کا راستہ جو ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے بولتے وقت، نطق کرتے وقت، لیکن ایسی آواز جس کا ساتھ ہوا کا راستہ تنگ ہو لیکن اس درجے تک نہ پہنچے کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو، تو ایسی آواز کو متوسط آواز کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 62 تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 63 بھی اہم ہے کہ ان بعض العلماء یسمون الصوت المتوسط، کہ صوت متوسط کو بعض علماء اس کا نام دیتے ہیں لا شدید ولا رخو، بات وہی ہے کہ نہ سخت ہے نہ نرم ہے، تو صوت متوسط ہی ہوگی۔ تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو بات وہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا۔ الصوت الذي يهتز معه الفطران الصوتيان يقال الصوت المجهور، یہ صوت مجہور کی تعریف ہے۔ آگے صوت محموس بھی آئے گی، اسی طرح بہت سارے اصوات ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی اہم ہے اس لیے میں ان کو ٹچ کر رہا ہوں کہ الصوت الذي يهتز مع الوتران، دو صوتی وتر جو ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ حرکت کریں، ایسی آواز کو صوت مجہور کہا جاتا ہے۔ یہ صوتی وتر کے بارے میں ہم پیچھے جو تفصیلی لیکچرز ہیں اس میں گزر چکا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 65 بھی اہم ہے۔ الصوت الذي لا يهتز مع الوتران الصوتیات، وہ اس کا الٹ ہے کہ جس کے ساتھ صوتی وتر جو ہوتے ہیں وہ دو، ان کو حرکت نہ ہو تو وہ صوت المحموس کہلاتی ہے، اگر حرکت ہو تو صوت المجہور کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 68، عدد الاصوات المجہور، صوت مجہور کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 15 تعداد ہے اصوات مجہورہ کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 68، اس کے بعد یہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو زیادہ اہم نہیں ہیں، تو اس کے بعد ہے سوال نمبر 88، نطق اصوات الحرکات الفتحہ والضمہ والکسرہ بمد الصوت بها يسمى الاشباع۔ یہاں پہ کچھ اصطلاحات ہیں علم تجوید کی، علم الاصوات کی، تو اس کے بارے میں بات ہوئی کہ الاشباع، الاختلاس وغیرہ کسے کہتے ہیں۔ تو پہلی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حرکات جو ہیں فتح، ضمہ، کسرہ، یعنی زیر زبر پیش کا بولنا، بمد الصوت بها، ان کو کھینچ کر بولنا، یہ الاشباع کہلاتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے حروف مدہ میں پڑھا ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اختلاس کیسے کہتے ہیں، نطق صوتی حرکتی الضمہ والکسرہ ببعض الصوت بها یسمى، اس میں یہ ہے کہ دو حرکات کی آواز کا ملانا، بولنا، جس میں ضمہ اور کسرہ جو ہیں ان کو ملا کر ان دونوں کو پڑھنا کسی آواز کے اندر، تو یہ اختلاس کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور سوال نمبر 90، یہ الوقف على آخر الالفاظ المنتہیہ بصورت ضمہ اعرابا و بناء، کہ آخری الفاظ جو ہیں ان کو پر ایسے انداز میں وقف کرنا کہ وہ بصورت ضمہ اعرابا او بناء، کہ ضمہ کی صورت اس میں ظاہر ہو، وہ بصوت الکسرہ، اور کسرہ کی یعنی زیر کی آواز کے ساتھ، غیر التی لالتقاء الساکنین، ان کے علاوہ جس میں دو ساکن اکٹھے نہ ہو رہے ہوں، اس کو الاشمام کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میرے لیکچر میں گزر چکی ہے علم الاصوات کے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 96 جو اہم ہے، کم عدد الحروف الحلقیہ، کہ حروف حلقیہ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 6 ہیں،
اور آگے ہے حروف شفویہ، وہ 4 ہیں۔ حلقیہ سے مراد حلق سے نکلنے والے حروف جن کے اوپر حلق کا کردار ہوتا ہے، شفویہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یہ 4 ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 99، الصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف يسمى الاطباق۔ اطباق کی تعریف کی جا رہی کہ اطباق کسے کہتے ہیں، کہ یہ علم الاصوات کے اندر اطباق اس چیز کو کہتے ہیں کہ زبان کا کچھ حصہ جو ہے اوپر کے تالوں کے ساتھ چپکا کر بات کرنا، یہ اطباق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما ہی اکبر صفت لحرف الشین، کہ شین کے لیے جو ہے اس کی صفت کیا ہے، التفشی، یعنی یہ اس کی تفصیل بھی کچھ گزر چکی ہے، میں اس لیے ہر سوال کو مختصر کر رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ سوالات ٹچ ہو جائیں کہ یہاں یہ سوال جو ہیں اہم ہیں۔ اسی طرح 101 ہے سوال نمبر، قطع الصوت والسکوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف هو الوقف۔ یہاں وقف کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں، کہ آواز کا توڑ دینا اور سکوت اختیار کرنا ہے کسی کلمے کے آخر میں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، جس میں بولنے والا پڑھنے والا جو ہے تھوڑا سا سانس لیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ابتدا کرتا ہے، تو اسے اس جگہ کو الوقف کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہو گیا یہ علم الاصوات۔ اس کے بعد ہے علم الصرف والنحو، اس میں سے بھی اسی طرح مختصر جو سوالات اہم ہوں گے اس کے اوپر بھی آگے لیکچر بنے گا، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ یہ تمام جو موضوعات ہیں ان میں سے ہر ایک پر لیکچر بن جائیں، ہر ایک پر جو ہے وہ ایسے سوالات منتخب کر لیے جائیں جسے گیس کہا جا سکے، یا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سوالات زیادہ اہم ہیں، ان کا امکان زیادہ ہے پیپر میں